عوام کے علاوہ کسی اور طاقت سے اقتدار میں پہنچنے والے کبھی آزاد فیصلے نہیں کر سکتے۔ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ، جمہوریت مخالف سوچوں سے ریاست اور اداروں کو محفوظ کیا جائے۔ نئی سیاسی جماعت کون بنا رہا ہے؟ ملک کی اصل ضرورت کیا؟ جنگ کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار خلیل احمد نینتال والا اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں ایک نئی سیاسی جماعت کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جس کو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، سیاسی تجربے اور ملک و قوم کی فکر میں کوئی شک نہیں، مگر پاکستان کی سیاسی ثقافت کو سامنے رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو چلانے کے لیے ان صلاحیتوں اور خوبیوں کے علاوہ پیسہ اور طاقت کی پشت پناہی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور عوام کے علاوہ کسی اور طاقت کی پشت پناہی سے اقتدار میں پہنچنے والے کبھی آزاد فیصلے نہیں کر سکتے، جس کا تجربہ ان صاحبان کو بھی بخوبی ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے ناخوشگوار تجربات اور بے بسی کا اظہار کرتے بھی سنا۔ نئی سیاسی جماعت بنانے کے بجائے پہلے سے موجود سیاسی جماعتوں کو ہی جمہوری بنا کر اصولی سیاست پر معمور کر کے ان سے ملکی خوشحالی اور ترقی کا کام لینے کے لیے ان کو کسی ایک قومی ترقی کے منشور پر یکجا کرنے کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ اپنے باہمی اختلاف کی بنیاد پر جمہوریت سے بدلہ لینے کے بجائے اپنی اور ایک دوسرے کی اصلاح سے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کیا جائے اور جمہوریت مخالف سوچوں سے ریاست اور اداروں کو محفوظ کر کے اس کو تقویت بخشی جائے۔ ہماری ضرورت نئی سیاسی جماعت نہیں، نئی سیاسی سوچ ہے۔ لہٰذا اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ نئی سیاسی سوچ کی ضرورت ہے، جو سیاستدانوں کو اصولی سیاست اور جمہوری اقدار کا پابند بنائے۔ وہ سیاست کو اپنے ذاتی مفادات کے بجائے ملک و قوم کی خدمت کے لیے استعمال کریں اور غیر جمہوری طاقتوں کا اعلی کار نہ بنے۔ سیاستدانوں کے درمیان ایک رابطے کا پل بن کر ان کی صلاحیتوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو پاکستان کے سیاسی حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی پذیرائی حاصل ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ غیر متنازع اور غیر جانبدار سیاستدانوں کو ساتھ ملا کر ان کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو قائل کر کے آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے، تاکہ قومی صلاحیتوں کو آپس کی باہمی کشمکش میں ضائع کرنے کے بجائے قومی ترقی و خوشحالی پر صرف کیا جا سکے۔ میرے خیال میں اگر وہ سیاسی جماعت بنائیں گے تو اپنا سیاسی نقصان کریں گے۔ مفتاح اسماعیل معاشی ماہرین کے ساتھ مل کر کوئی ایسا معاشی پلان تیار کر سکتے ہیں جس پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ان کو اپنے باہمی اختلاف بھلا کر ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اس پر متفق کیا جائے، اور کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دیا جائے جس سے ہر سیاسی جماعت کو اس کے مینڈیٹ کے مطابق صوبائی اور قومی سطح پر عوامی خدمت کے لیے حکومت میں حصہ دیا جا سکے۔ اس وقت سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں بلکہ تمام جماعتیں مل کر عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات کریں، جس کی اشد ضرورت ہے۔ نگراں حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں جب 58 روپے تک کا اضافہ کیا تو پاکستان ریلوے کے ٹکٹوں سمیت ملک بھر میں ہر چیز کی قیمت بڑھا دی گئی تھی اور وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ قرار دیا گیا تھا۔ نگراں حکومت میں چاول، چینی اور آٹے سمیت روزمرہ کے استعمال میں آنے والی تمام اشیاء، گھی، تیل، سبزیوں کے نرخوں میں تاجروں اور بڑی کمپنیوں نے من مانا اضافہ کیا اور بعد میں اضافہ بڑھتا ہی رہا۔ پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ گوشت، مرغی و مچھلی کے مقابلے میں غریب اپنی ضرورت سبزیوں سے پوری کر لیتے ہیں، مگر اکتوبر میں پیاز، آلو اور مرچ کے نرخوں میں کمی کے بعد پھر اضافہ کر دیا گیا، جبکہ دالوں کے نرخ پہلے ہی زیادہ ہو چکے تھے اور اب تو سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ نگراں حکومت نے اکتوبر میں پیٹرول کے نرخوں میں 48 روپے لیٹر کمی کی، جس سے ملک میں چینی کی قیمت 200 روپے سے کم ہو کر 150 روپے کلو تک آ گئی، مگر بیکرز اور مٹھائی والے جو قیمتیں بڑھانے میں تیز ہیں انہوں نے قیمت کم نہ کی۔ ملک میں چاول جو بہت مہنگے ہو گئے تھے وہ سیل کم ہونے پر کچھ سستے ہوئے، لیکن جو نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ روزمرہ کے استعمال میں آنے والی اشیاء جن میں سبزیوں، دالوں کے علاوہ بیکری آئٹمز اور پھل شامل ہیں، ان پر انتظامیہ کا پنجاب کے سوا کہیں بھی کنٹرول نہیں۔ نگراں وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کی ذمہ داریاں بس یہیں تک تھیں کہ وہ بیان جاری کر دیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم ہونے کے بعد قیمتوں میں کمی کے فوائد لوگوں تک پہنچائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ قیمتوں میں کمی سے عوام کو تو فائدہ نہیں ہوا، مگر منافع خوروں نے قیمتیں کم نہیں کی اور اپنا منافع بڑھا لیا۔ پاکستان ریلوے نے بھی نگراں دور میں 2 بار کرایہ بڑھایا، مگر ڈیزل کی قیمت کم ہونے پر کرائے کم نہ کیے تو ملک کے ٹرانسپورٹرز کرائے کیوں کم کرتے؟ مہنگائی بڑھنے کا ذمہ دار افسران اور پوش طبقہ ہے، جو اگر کبھی خریداری کرنے چلا جائے تو وہ نرخ نہیں پوچھتا اور آرڈر کر کے منہ مانگی رقم دکانداروں کو ادا کر دیتا ہے۔ جس طرح نگراں حکومت نے حکومتی نقصان کم کرنے کے لیے گیس و بجلی کی چوری روکنے اور بقایا جات کی وصولی کے لیے سختی اور جرمانے کا ریکارڈ بنایا ہے، اس طرح صوبائی نگراں حکومتیں بھی اپنے صوبوں میں گراں فروشوں،
ذخیرہ اندوزوں اور عوام کو مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف دکھاوے کے بجائے حقیقی قانونی کارروائیاں کریں، چھاپے ماریں اور جرمانوں کے علاوہ ناجائز منافع خوروں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالیں تو خود ساختہ مہنگائی پر کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکے گا اور عوام کو بڑھتی ہوئی مہنگائی میں ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔